نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جنہیں ایمان دا احتساب نہیں کیتا روزے دے اندر، اپنا احتساب نہیں کیتا کہ میں کتھے کھڑا تے مینوں کدھر ہونا چاہیدا وے، اس بندے دا رمضان چ لیلۃ القدر دی رات بھی اللہ معاف نہیں کردا۔ لیلۃ القدر دی رات کیڑی ہے جدے چ اللہ 84 سال تے 4 مہینے دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ عزیزان من، آج کتنے مسلمان ذرا سنیں دھیان دے نال، میرے نبی نال پیار کرن والے ہو، جدے دل چ حسد تے بغض تے کینہ ہوئے گا، اللہ دے حبیب فرماندے نے اللہ ماہ رمضان چ بھی اس نوں معاف نہیں کرے گا۔ آج کتنے لوگاں دے دلاں چ حسد ہے، بغض ہے، کینہ اور ساری مخالفت لئی پھر دے ٹھڈاں چ۔ کتنی عدالتاں جنہاں دے وچ کسی نے کہا جا کے جی میں کیس معاف کیتا تے جناب میں لڑائی چھڈی، اج رمضان آ گیا تے رمضان دی برکت نہ میں دل نرم کر گیا۔ صرف روایتی سحری کرا لو، افطاری کرا لو، روٹی کھوا لو، پروٹھے کھوا لو، 2 جگ لسی دے ٹھڈ چ پا لو، بس اے کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جی ہم بڑا آسان کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو آگے بھی تو تم 2 ٹائم ہی کھاتے ہو۔ یہ لاہوریے صبح اذان ٹائم سوتے ہیں اور 2-3 بجے اٹھ کے کھانا ناشتہ کرتے ہیں، شام کو پھر کھاتے ہیں، آگے بھی تم 2 ٹائم ہی کھاتے ہیں۔ بتائیں نا اگے کڑا سی جناب جی ایڈا پہاڑ لتے ہیں۔ میریاں گلاں ہوندیاں کھریاں سیدھیاں کہ آج کتنے یہ مسلمان بیٹھے ہیں جن کے رمضان آنے میں بھی رویے میں چینج نہیں آیا۔ نبی پاک نے فرمایا جدی زندگی چ رمضان آوے، اگر انہیں اپنی زندگی چ چینج نہیں لے آندا، رویہ نہیں بدلے آؤ، یعنی رمضان تو پہلا قرآن نہیں پڑھدا، رمضان چ قرآن نہیں پڑھے آؤ، اگر رمضان تو پہلے جھوٹ بولدا تے رمضان چ جھوٹ نہیں چھڈے آؤ، اگر رمضان تو پہلا نماز نہیں پڑھدا تے رمضان چ نماز پڑھدا ہے، تے نماز نہیں پڑھدا تے آپ فرماندے نے اودے تو اللہ دی رحمت دور ہو جاندی ہے۔ اس تو بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں۔ اور جن نے جان بوجھ کے رمضان دا روزہ چھڑ دیتا، میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی روزے رکھے تو دی قضا نو اجر نو نہیں پہنچ۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ کو خطاب کر رہا ہوں کہ آپ روزے دار ہیں۔ الصوم لی رمضان وانا اجزی، اللہ نے کیا روزہ میرے لیے اور میں یہ دی جزا ہے۔ اور دنیا میں جتنے مرضی بزنس مین ہو، یہ قذافی صاحب، یہ سارے جنہیں چاہنے سارے بزنس مین نے، اے تانوں ڈبل نہ ڈبل تے کر کے دے سکتے کہ آج پلاٹ لاکھ دا لو کل 2 دا ہو جو، پر اے نہیں کہہ سکتے بھی آج لاکھ دا لو تے کل 7 لاکھ دا ہو جو تے پرسوں 7 کروڑ دا ہو جو۔ نہیں، اللہ تاڑنا بزنس کتنا پیارا کر رہے ہیں۔ 11 مہینے بھی بزنس کریے تے ڈبل نہیں ہوتا۔ 11 مہینے وڈے تو وڈا تسی جاؤ کاروبار کرو، جا کے کروڑ روپیہ لا کے کیڑا ڈبل کر رہے ہیں۔ مگر اللہ کہتا جڑا رمضان چ ایک نیکی کردا تے میں 700 نیکی او دے نامہ اعمال چ لکھ دے۔ 700 گناہ اللہ کریم 700 گناہ اس رمضان میں لکھ دیتا ہے۔ جڑا ایک قرآن مجید تلاوت کرتا اللہ 700 قرآن پاک دا ثواب لکھ دیتا ہے۔ جڑا ایک نفل پڑھدا ہے، پورے پاکستان دے مولوی 11 مہینے نفل پڑھن تے ایک فرض نہیں بنا سکتے، مگر اللہ اندر رمضان مبارک چ ایک نفل پڑھو تو میں فرض دا ثواب لکھ دیتا۔ جڑا ایک فرض پڑھدا میں 700 فرض دا ثواب لکھ دینا۔ آج کتنی بدقسمتی ہے، کسی مسلمان 15 روزے گزر گئے قرآن دی تلاوت ہی نہیں کی تھی۔ بازار پڑے نے، اس نے عورتاں بے پردہ گلیاں بازاراں چ پھر رہی ہیں، اون جی جناب جی موبائل تے منڈے سویرے کڑیاں نوں پوچھ رہے ہوندے نے، ہیلو آپ نے سحری میں کیا کھایا؟ بھی روزہ حیا سکھان آندا ہے تے تو روزیاں جی پوچھن دے ہیں۔ جب تک نکاح نہ ہوئے لڑکا لڑکی نہ گل ہی نہیں کر سکتا تے روزے تے اکا ہی نہیں کر سکتا، تے روزہ رکھ کے بھی کر رہے ہوندے۔ اوے میرے چند نکے نکے بول رہے ہیں، تسی بٹھائی میرے تو دور دیتے نے، میرے چند قریب بٹھایا کر۔ جتنے یہ میرے چند مکھن آئے نا، میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں، روزہ حیا کا درس دیتا ہے۔ تو جس کے پاس حیا ہی نہیں تو روزے نے کیا سکھایا اس کو؟ روزہ تقوی طہارت سکھاتا ہے۔ آج کس کے پاس طہارت ہے؟ آج کس کے پاس طہارت ہے؟ بے نیاز دا قرآن ذرا مسلمانوں، امام الانبیاء نو ماننے والوں، عزیزان من، امام ذابی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ اسلام دے اندر علام النبلاء دے اندر لکھیا ہوئے کہ اینا جی جڑا بندہ اے عادت والا ہوئے گا او دے روزے قبول ہو دیاں، سحریاں قبول ہو دیاں، افطاریاں قبول۔ اج تسی بھی ذرا غور کر لو کہ تاڑے چے صفت موجود ہے کہ نہیں، تے جدے چے نہ ہوئی اللہ پاک نے انہوں معاف نہیں کرنا، روزیاں چ بھی معاف نہیں کرنا۔ میرے نبی ساری زندگی روزے رکھے مگر وہ اجر نو نہیں پہنچ سکتا۔ آج رمضان نو اسی عام سمجھیا ہے، ایک قسمت والیاں دی زندگی چاہتا ہے۔
رمضان المبارک قسمت والوں کی زندگی جانا ہے. آج کتنے دوست احباب میرے نبی کریم دے پیارے غلام بیٹھے ہو, اپنے دل میں یہ باتیں لے کے جاؤ. حضرت امام زابی کہندے نے اس بندے دی عادت بڑی اچھی, جے کسے تھپڑ مارنا تے نے غصہ نہ کرنا, جے کسے گال کڈنی تے نے جناب اعلیٰ گھر نہ وڑنا, جے جناب انہیں تھانے نہ جانا, کچہری نہ جانا, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے پہ یار درج نہ کرانا, انہیں گلی بازار چ نان کے داد کے نہ دسنا, تے یاراں بیلیاں نو بھی نہ دسنا, تے کسے بدماش نو بھی نہ دسنا. تے قدرت مالک دی 8-10 دنوں بعد جنوں تھپڑ ماریا ہوندا سی او بندے نے گھر آ جانا, آن کے کہنا السلام علیکم, تے نے اگے غصہ بھی نہ کرنا, کہنا بسم اللہ اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو, ہنا اجلسے تے بیٹھو یا صدیق کیویں آنے ہوئے, مبرد لا مبرد, ٹھنڈا لیاواں گرم لیاواں, من لیاواں سلوا لیاواں, مٹھا لیاواں نمکین لیاواں, کیویں دا لیاواں, اٹھ جا بیٹھ جا. وہ حیران ہو جانا بندے نے, یار کالے نو میں تھپڑ ماریا, گالی کڈی اینو برا کیا ہے, تے اج پھر ایتھے ہی بیٹھا وے تے میرے کول آ گیا وے, انہیں متھے وٹ بھی نہیں پایا. تو نے کہ یار ایک بڑا حیران کہ میں تینو تھپڑ ماریا چوک وچ, واگے بارڈر دے چوک وچ, جلو موڑ دے چوک وچ, ماٹا پور دے چوک وچ میں نو تھپڑ ماریا, تے جناب حیدر ہوم دے تھومنا دی چوک وچ نو تھپڑ ماریا, تے انہیں میرے کول بدلہ بھی نہیں لیا, تے الٹا میں نو یہ بھی نہیں کیا میرے گھر کی لین آیا, تے انہیں جناب اللہ روٹی بھی کھوائی تے پانی بھی پیایا وے. کہندے نے اللہ والے پرسوں تینو اسی تھپڑ ماریا سی, تے میں سوچیا انہیں بدلہ نہیں لیا کہ اللہ دے دربار چ شکایت نہ کر دے, تے کہندے نے مینوں اللہ واسطے معاف کر دے, تے یار میں معافی منگنا آیا. تے وہ بندہ گو کی کہندا وے جڑا امام زابی نے لکھے آئی, کہندے بھائی گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے, میں نے تجھے معاف کر دیا ہوا. کیا شان پایا کہ امام زابی کی کتاب میں ذکر آ گیا. آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں 20 سال دا گناہ اپنے دلاں چ لے کے بیٹھے, فلانے دی ماں انج کردی سی, فلانے دا باپ انج کردا سی, فلانے دا پیو انج کردا سی, فلانے دیاں بہناں انج کردیاں. اللہ دے نبی فرماندے نے جدے دل وچ کسے دا حسد تے بغض تے کینہ تے کسے دا برائی, سنو ذرا دھیان نال قیامت نو جنے گناہ کیتا او جنت جائے گا, جنے گناہ ویکھیا ہے تے جناب او دوزخ نو جائے گا. صحابہ نے سونیا جنے ویکھیا او دا کی قصور ہے, میرے کملی والے محبوب نے فرمایا بیٹا قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ اعلان فرمائے گا اس بندے نو میرے کو لے آؤ, مولا او تے جنت نو جا رہا جنہیں گناہ کیتا ہے, اور میں گناہ دیکھیا تے دوزخ نو جا رہا, میرا قصور. اللہ کہندا سن تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, میں آسمان زمین دا مالک, تے اس بندے نے 19 سال 11 مہینے تے 29 دن پہلے میرے کول معافی مانگ لی تے میں معاف کرتا ہوں. فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات, میں پچھلے گناہ نیکیاں چ تبدیل کر دیتے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو سچی توبہ کرو جڑی آئندہ والی نصیحت ہو جائے. کہن لگے میں او دے عرب والا پچھلے گناہ بھی نیکیاں چ کنورٹ کر دیتے, تبدیل کر دیتے, تے تو او بدبخت انسان ہے, او دا دوست بھی ہے, بیلی بھی ہے, سنگی بھی ہے, ہم جنس بھی ہے, تو 19 سال 11 مہینے 29 دن تو اینو لچا ہی سمجھیا ہے. تیری اس بدگمانی دی وجہ تو آج میں تینو جہنم الاٹ کر دی. آج کتنے دوست احباب اس گناہ کا شکار, کتنے 5 ماہ کا گناہ اپنے دل میں لیے بیٹھے کہ انہیں انج کیتا سی. بھئی کسی کی میمری کیوں اپنی ہارڈ ڈسک میں رکھتے, یہ ہارڈ ڈسک خالی کرو. موبائل کی ہارڈ ڈسک میں نے دیکھا ہے نا, آپ نے موبائل کی میمری بھر جائے تو وہ جناب ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ساڈے کنے منڈے چنگے نے جڑی کڑی انہاں نو شادی مرضی دی راستے نہ منے انہوں بلاک کر دیندے تے نوی مگر تر پیندے. اوے ایسے نہیں ہونا تھا, نکے نکے یہ چان نے انہوں نے سمجھ آ گئی. اور یہ اتنے دھوکے باز ہیں, لوگوں کی بیٹیوں کو سبز باغ دکھا کے اس کی زندگی سے کھیل کے اس کو برباد کر کے پھر نئی سہیلی بنا لیتے. یہ میرے چان نے ان سے پوچھ رہے, او پترو کبھی ایسا کام نہ کرنا. یہ اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا مومن وہ ہے جو ظاہر باطن ایک ہے, اور مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے. اب کون چاہتا کہ میری بہن کی عزت کو کوئی برباد کرے؟ جو مومن اپنے لیے پسند کرتا وہ کسی لیے پسند کرے. اور مسئلہ سزا بھی سن لو, جڑے لڑکیاں لڑکیاں نہ ٹچ 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 موبائل تے لگے نہیں دینا تے جانو مانو کر دے. نبی پاک نے صحیح مسلم سے امام مسلم بن حجاج 200 ہجری میں پیدا ہوئے,
امام بخاری سے 6 سال بعد پیدا ہوئے اور تقریباً 106 10 سال بعد امام مالک تو بعد پیدا ہے. امام مالک 93 ہجری چ پیدا ہے. امام ابو حنیفہ 80 ہجری چ پیدا ہے. او امام لکھتے ہیں کہ ایک بندے نے عورت نہ زنا کیتا، اللہ نے 60 سال دی عبادت ضائع کر دی. 60 سال دی عبادت. ایمان سے بتائیں کہ ہمیں آج رمضان نے حیا سکھایا ہے، ہم یا کے قریب بھی نہیں جاتے. بیٹا بیٹھ کے باتیں نہ کرو، میرے چند باتیں نہ کرو، میری پری عرض کرنا چاہ رہے ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے. میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار کرنے والے ہو مسلمانوں. احمد مجتبی محمد بھی ایکو چلا حضرت سادہ ادوں دا سیٹ چلایا اینج چلا جی میں مریم صوبہ چلا رہی وہ دے اگے 20-25 کیمرے لے ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے. میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار کرنے والے. تو مینوں تھکا دیتا روزے دے نال، اودوں دا تو سیٹ نہیں چلایا ہو تے تیرا میں کرایا بھی اج ادھا کرا کے جاواں گا. انہاں نوں کہاں گے نودے پہ دینے ہن ذرا سیٹ چلا چنگی طرح. ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے. میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، عرض کردا پیا میں اچھیاں عادتاں بھی ہوندیاں نے، بریاں عادتاں بھی ہوندیاں نے. امام ذابی کہندے اس بندے دی موت دا وقت آ گیا ہو، مرنا تے ہر ایک نے آ میرا جانا ہی جانا اس دنیا تو. اج دیاں عادتاں بنا کے جاویں کہ لوگ کہنے دے تھائیں اللہ مینوں مار لیندا. ایدیاں تے گلی دے ککھاں نوں وی بڑیاں لوڑاں سی. پھر کتنا بندہ اچھا وے. حضرت امام ذابی رحمت اللہ علیہ علام النبلات تاریخ اسلام دے اندر لکھ دینے. میریاں بہناں بھی دھیان نہ سن لن، میرے ویر بھی دھیان نہ سن لن. احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار کرنے والے ہو. یہ جناب بندے دی موت دا وقت آ گیا ہو. موت تے آنی آنی ہے، اج میری واری کل تیری واری ہے. یہ زندگی نے وفا تے کسے نال نہیں نہ کیتی، اس زندگی نے نہ بیالا کسے نال وفا نہیں کیتی. سا اتلا آیا ہے تے اے جہان ہے، تھلے رہ گیا تے اگلا جہان ہے. یہ تیری میری زندگی دے کھیڑے. اللہ اکبر. کتنے دوست بیٹھے جنہاں دے ماں باپ پچھلے سال زندہ ہو، اج سہریاں افطاریاں یا ماں باپ زندہ نہیں. اج کچن خالی نے، بورچی خانے خالی نے. انہاں بچیاں نوں پوچھ جنہاں نوں سہری والے بھرا ایک وارا کہندا اٹھو دوبارہ آواز نہیں آوندی، ماسی ایک وارا کہندی، بھابی ایک وارا کہندی روزہ رکھ لا دوبارہ آواز نہیں آوندی. اکو رشتہ جگتے ماں پیاں دا وے. پتر 5 منٹ رہ گئی، پتر 20 منٹ رہ گئی، پتر 15 منٹ رہ گئی، پتر 10 منٹ رہ گئے نے. روزہ رکھ لاؤ قسمیں 4 پائی دے قریب ماں روٹی لے آندی ہے. ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی، ویڑے بیٹھے ماں ہوندی سی، دور میرے تو بلا ہوندی سی. ساڈی ہاں وچ ہاں ہوندی سی، رات براتے آ جاواں میں، رات براتے آ جاواں میں. تازہ روٹی تیار ہوندی سی، دور میرے تو بلا ہوندی سی. میرے پہلے دعا ہوندی سی، پاس بلاتی ہے، شہر پکاتی ہے، بعد میں کھاتی ہے، مجھ کو کھلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، لوری سناتی ہے. یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے، خوب رلاتی ہے. قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں. قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں. پاس بلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، مسجد لے جاتی ہے، کلمہ سکھاتی ہے، توحید بتاتی ہے. یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے، خوب رلا
مہینہ میرے ہاتھ جوڑ دیے میں نے آپ کے آگے اپنی بیویوں سے لڑ کے کبھی بھی کر جدا نہ کرنا میں نانی نانا دادی دادا کو کہوں گا آپ کا غصہ ختم ہو جانا آپ کی عمر بھی ختم ہونے والی ان پوتوں سے ماں مت چھینو ان نواسوں سے باپ مت چھینو یہ طلاقیں یہ ڈیورس یہ کھلے لینا بند کر دو جب بچے پیدا ہو جائے تو کسی کے لیے جینا شروع کر دو جب بچے پیدا ہو جائے تو ان بچوں کے لیے اللہ کی قسم خاوند کو باہر نہ دی سنو خاوند کو بیوی اور مل جائے گی قذافی صاحب بیوی کو خاوند اور مل جائے گا دنیا میں جتنے بیٹھے دھیان سے یہ موبائل چھوڑے اور گفتگو سنے یہ جتنے یہ میرے چاہنے ذرا توجہ میری طرف رکھے جملہ بڑا قیمتی ہے آج اپنے دل میں یہ بات بتائیں بیوی کو خاوند اور مل جائے گا اور خاوند کو بیوی اور مل جائے گی اللہ کی قسم ہے بچوں کو ماں اور نہیں ملے گی بچوں کو باپ اور نہیں ملے گا خدا کے لیے اپنے غصوں کو رمضان کی وجہ سے ختم کر دو عدالتیں بھر گئی ہیں کچہریاں بھر گئی ہیں طلاقوں کے جناب کیس جا کے دیکھو عدالتیں بھری پڑی ہیں ہائی کورٹ بڑا بڑا ہے سیشن عدالتیں بھری فیملی کورٹ بڑے بڑے ہیں اللہ کے لیے رمضان میں دل نرم کرو جنگ میں ایک بندے نے طلاق دی اپنی بیوی کو بچے نے کہا میں نے ماما کو ملنے جانا ہے اور باپ بڑا ظالم سی کہنے لگا نہیں جانا بچے نے ضد کی تھی باپ نے پیر ہی کٹ دیتے کتنی دنیا ظالم بن گئی ہے آج اپنے اندر دیکھیں ہم نے کتنا دل سخت کرنا چھوڑیں اولاد جب پیدا ہو جائے تو نرم دل بن جائے کسی کے لیے جینا شروع کرے اللہ کی قسم ہے دادی مر گئی پوتیانوں کسے نہیں پوچھنا نانی مر گئی دوتیانوں کسے نہیں پوچھنا اس واسطے ظلم نہ کرنا اپنے بچیانوں سمجھانا کہ پتر طلاق نہیں دینی حلال کما جو اللہ نو ناپسند چیز ہے طلاق ہے سنیے جتنے بچے بیٹھے ہیں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی کہ میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے مجھے بریگیڈیئر صاحب کا فون آیا مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا میں کہ جی بولے کہتے میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما رونگ یا آپ والی رونگ کہتا پاپا if you don't mind غصہ مت کرنا مجھ پہ بلیو کرنا میرے سے ایگری کرنا میرے کنسپٹ کو سمجھنا میری ریزن کو سمجھنا کہنے لگے بیٹا بولے پاپا وہ پہلی ماما رونگ آپ والی رائٹ میں نے بولا یور پرابلم تمہیں کیا مسئلہ اپنی ماما کو جھوٹا بولتے ہو پاپا مجھ پہ یقین کرے مجھ پہ بلیو کرے میرے پہ یقین کرے پاپا میری ریزن کو سمجھے میری کنسپٹ کو سمجھنے پاپا وہ پہلی ماما رونگ آپ والی رائٹ میں نے بولا وٹ میرے بچے کیوں کہتے پاپا اس لیے جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو کھانا کھا لو بعد میں نہیں ملنا کپڑے گندے ہو گئے آ گئی پلیز مرچی برکت فرمایا تو ویڈیو بناؤ نا 5 منٹ بعد میں ویڈیو بناتا رہنا مجھے پتا ہے جتنے یہ میرے چانے میرے مکھن لفظ بڑے قیمتی تھے اپنے دل میں یہ بات بتا لو نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے میریاں بہناں بھی سن میرے ویر بھی سن مانزات دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے راج لالے نو پیار کرنے والوں وہ بریگیڈیئر صاحب کہتے میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما رونگ یا اب والی رونگ کہتا پاپا پہلی ماما جھوٹی اب والی سچی میں نے بولا بیٹا وہ تمہیں دودھ پلاتی رہی تیری حقیقی ماں تھی تو نے اس کے پیٹ سے جنم لیا کہتا پاپا میں جھوٹ نہیں بولوں گا جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو کھانا کھا لو بعد میں ملنا پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی چھپ کے دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا مگر اب والی سچی ایک دفعہ کہتی ہے دودھ پی لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آتا ہوں میں بھوکا ہی سویا اس نے کبھی مجھے پوچھا نہیں تم نے دودھ پیا کہ نہیں پیا اسی لیے تو میں کہتا ہوں اپنی ماں والی تھا کوئی لیندہ نہیں اتلے منو تے
ہر کوئی پترا کہہ لے دے پھٹے پرانے کپڑے تن دے ہنڈون دیئے بکھیاں رہ کے لوگو پتر جاؤں دیئے وڈی کٹی جے مل جاوے تے کھان دیئے بادشاہاں والے لاڈ آپ لڑان دیئے ٹھنڈے سالن لوگو کھانے پہ جاندے جد ماپے کبری ڈیرے لال دے کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے چھڑ کے تر گئی سال تو سارے کلے بے کے روئے داغ چھوڑے والا مائیں جوان دے نل توئے کنو سنائے دل دیاں ہاواں دس جاندی کتے ماں دس کتھوں لباں گے تینوں ماں ہن کتھوں لباں گے بہناں بھی رون دیاں آپ کو بھی میں دوستہ یہ بات کہوں گا آج جننے میرے چن بیٹھے ہیں دے پتروں گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن بیٹیاں چند تینوں بیٹیاں پیڑیاں لگ دیاں دی جامدیاں نو کسے ٹوئے چناب دیندہ جامدیاں نو کسے نہر چروڑ دیندہ نہ کچھ دینا پہنا نہ لینا پہندا پر ایک میری گل یاد کر لئی پوت کو پوت ہو جاندے نے تیاں ماں پیاں دیاں بیماریاں سامنے دیاں نے تیاں ماں پیاں دے جنازے سامنے دیاں نے پتر 2 منٹ روندے تے چپ کر جاندے ایتھوں ٹیلی فون آوے دیئے تیرا بابل اللہ نو پیارا ہو گیا ہے آتی ملتانوں تر پیندیاں نے سارے راہ گڈی چپ آوے تیاں روندیاں ہوندیاں نے ایڈے درد نہ روندیاں نے گلیاں دے کاکھروا دیندیاں نے اے بابل ساڈا چڑیاں دا چمبا اسی اڈ گڈ جانا اے بابل تیرنا تے ساڈیاں بہاراں واسدیاں سی تیرنا تے ساڈے پیکے واسطے سی تیرے ہوندیاں کوئی نہ پوچھے تیرے مویاں سانوں کون پوچھے پر ایک میری گل یاد کر لئی پت کو پت ہو جاندے نے تیاں ماں پیاں دیاں بیماریاں سام لیندیاں نے شہرہ ورکا میں ایک بابا فوت ہویا گجراں والا ادھے جنازے نہ بڑے بڑے لوگ شامل وہ لاہوریوں کبھی بیٹے کو بیٹی کی جائیداد نہ دینا کبھی اپنی بیٹی کا حق بیٹے کو نہ دینا کبھی اپنی بہن کا حق اپنی اولاد کو نہ دینا اللہ کی قسم میں پھنس جاؤ گے قبروں میں لفظ بڑا قیمتی ہے ادھے جنازے نہ بڑے بڑے لوگ شامل پاپا کھڑا ہو گیا ہنڈا لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ادھے پتر بھی چوپے تھے پرا بھی چوپنے اور پاپا کھڑا ہے 12 لاکھ دا مسئلہ ہے کون گل کرے 12 لاکھ دا مسئلہ ہے پاپا کھڑا ہو گیا کہنا میں 12 لاکھ روپیہ لینا جنازہ پڑھن دینا ہے ادھے پتر چوپنے وہ لوگوں انما مالکم اولادکم فتنہ مال بھی فتنہ تے اولاد بھی فتنہ جے اس فتنے تو بچ جاؤ ادھے قبر گندی کر دینی ہے شرکندہ کر دینا وے ادھی بیٹی نو پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی آدھی میں میرے بابل دیا بیلیا قرضہ میں اتار دانگی بابا اچھی کھڑا ہے اندر نہیں منو ابھی چاہی دائی انہیں کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھاں دے کڑے تے بریسلٹ اتار دیتے آدھی لیوے میرے بابل دیا بیلیا ابھی تمہیں اتنے جوگی قرضہ میں اتار دانگی بابا اچھی اچھی رون لاپے آؤ آدھا لوگ میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا آئی یہ دی مانسی میرے کل منو آدھا میں مرد وارسانو دے آویں کہ میں کہندہ میں 12 لاکھ دینا ہے یہ دے پترہ اکنا سی میں وارس ہے پراما اکنا سی میں وارس ہے پر میں ویکنا سی مویاں دا کون وارس بندہ ہے آدھا آج پتہ لگا ہے پت ونڈون زمین تیاں کرز ونڈون دیاں نے پت لکھواری مو موڑن دیاں دوڑیاں دیاں نے میرا ایک بیٹا تے 4 بیٹیاں ہیں تے میرا بیٹا ایک دن میں نے کہا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے میں نے بولا بیٹا بات سنو نوریز ناصر مدنی میرا بیٹا ہے تے میں انہوں کہا بیٹا بات سنو بچوں میں حسد ہوتا ہے ایک دوسرے کا کہ اس کو کیوں نہیں مارا مجھے مارا ہے اس کو کیوں نہیں جھڑکا مجھے جھڑکا ہے میں نے بولا بیٹا بتاؤں وہ لوگوں اپنے بچوں کو جدید طریقے سے سمجھایا کرو مارا نہ کرو پیار سے سمجھایا کرو ان کی باڈی لینگویج کے حساب سے سمجھایا کرو ان کی سائیکی کے قریب جا کے ان کو سمجھایا کرو ان کی نیچر کے قریب جا کے سمجھاؤ میں نے اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا میں نے بولا بیٹا بتاؤ مہمانوں کو کون مارتا ہے
مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے؟ کہتا پاپا یہ تو ٹھیک مہمانوں کو کوئی نہیں جھڑکتا۔ میں کہا بیٹا یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں، تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں۔ اکثر لوگوں کی زبان میں میں نے سنا تھا کہ بیٹی کا مکان نہیں ہوتا، بیٹی کا گھر نہیں ہوتا، وہ کہیں اور کی ہوتی ہے۔ اس دن سے میں نے اپنی بیٹیوں کے نام پلاٹ کیے ہوئے ہیں کہ کوئی میری بیٹی کو یہ نہ کہے کہ اس کا مکان نہیں، کوئی یہ نہ کہے نکل میرے گھر سے۔ آج کتنے دنیا میں بشرم لوگ، پیٹ عورت کا زخمی ہو جاتا ہے، نشان پڑ جاتے ہیں، بچے پیدا کر کر کے تیرے گھر کے وارث پیدا کرتی ہیں، اور تو جس ٹائم مرضی کہتا نکل میرے گھر سے، اس کی جوانی بھی واپس کر، اس کا کوارا پن بھی واپس کر، زندگی نام کر دی تیرے، اور تو نے عورت کو ٹیشو سمجھا۔ کتنے لوگ گندے رواج میں یہ عادتیں چینج کرو، کہتے ہیں بیوی مر جائے تو اس کے ماں باپ روٹی پکائیں، شیم فار یو، افسوس ہے تم مرو، تم اپنی بیوی کو روٹی بھی نہیں دے سکتے مری کو کہ جناب اس کے مہمان آئے ہیں سارے ان کو کھانا دینا۔ اور بیٹے کتنے شرم ہیں، اور کفن بھی نانکوں سے لیتے ہیں اپنی ماں کا۔ کھڑے ہو جایا کرو، ہم پنجاب کا یہ رواج کلچر نہیں مانتے جس میں ماں کو کفن بھی پچھلوں سے لے کر دیں۔ میری ماں کے پیٹ پہ چھریوں کے نشان ہیں، جس نے ہمیں پالا پوسا، ہمیں پیدا کیا، 6 وارث پیدا کیے۔ کس میں کھڑے ہو جایا کرو برادری میں اپنی ماں کو کفن اپنی جیب سے دوں گا، خامد کھڑا ہو جایا کرے، میری بیوی نے زندگی لگا دی میرے بچوں پہ، روٹی میں خود پکاؤں گا۔ اللہ کی قسم اس گندے رواجوں سے نکلو، اپنی ماں کو کفن کسی کو نہ دینے دیا کرو، اپنی کمائی سے کفن، اپنی ماں کو خود دفن، اور صبح سرگی کے ٹائم خود ماں باپ کو بازو سے پکڑ کے ساتھ واٹر سیٹ، فگنی سیٹ، سوپ سیٹ، ٹی سیٹ جہاں لگے ہو ساتھ بٹھایا کرو، اور ان کو کہا کرو میری ماما پاپا ادھر بیٹھو، تو وہ کہے بیٹا میں نے تو روزہ رکھنا ہی نہیں، میں بیمار ہوں، تو ماما چیڑی روزہ رکھو جیسے ہمیں رکھاتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ایران ایران کر دیتا ہی ربا بڑھیاں کر دیتا ہی، اچھے لمبے ہونے سا کٹھیاں کٹھیاں کر دیتا ہی، پہاڑاں واقع ہونے سا وٹیاں وٹیاں کر دیتا ہی، پریا پریا ویڑا سے اپنے باپ باپ کو رات اٹھ کے دیکھا کرو، ان سے پوچھو جن کے باپ باپ نہیں ہیں، صبح ورکشاپوں میں کام کرتے ہیں۔ خیالی گزرنے والا میں ڈاکٹر صاحب میں ایک بچے کو پوچھا ورکشاپ میں ہاتھ چومے سلوٹیں پڑی، تو میں نے کہا بیٹا آپ کی عمر تو کام کرنے پڑھنے والی ہے اور آپ کام کر رہے، بچہ نہیں رویا، یتیمی رو پی آدھا مدنی صاحب تسی اڈے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے ہاتھ چومے، میں کہا تو گناہگار نہیں تو جنتی بچہ ہے، جب تک بالغ نہ ہوئے بچہ جنتی میں گلے لگایا۔ میں نے بولا بیٹا آپ کی عمر تو پڑھنے والے کام کیوں کرتے، تو پھر رونے لگا، کہتا مدنی صاحب ساڈا کام کرنے والا قبرہ جا سکتا ہے، تمہیں سبق نہیں ملتا؟ یہ چاچے مامے تمہیں اپنی دکانوں کے نوکر بناتے ہیں، یہ فراڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے سر پہ سکول چھڑا دیتے ہیں، تجھے کہتے سموسے لے کے آؤ تو پھلیاں لے کے آؤ تو نان لے کے آؤ تو پاوے لے کے آؤ، تینوں تے نوکر بنا دینے ہو۔ چاچا ماما تو وہ ہے نا جو روزے میں کہے سموسے والے کو بھئی 2 درجن سموسے میرے بھتیجے کے گھر میں بھیجنے، اس کو پتہ بھی نہ چلے پیسے کس نے دیے، سارا ماں تم نے بھیجنے۔ دودھ والے کو کہا ہو 2 گڑویاں اور میرے برا دے بیوہ بیٹھی ہے یتیم بچے اس کے گھر میں، ہمارے بینکوں میں کروڑوں لاکھوں ہیں، اور بھائی کے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ کرتے ہیں، بستوں میں افطاریاں کرتے ہیں، گلیوں میں افطاریاں کرتے ہیں، دل خون کے آنسر ہوتا ہے یہ معاشرے کی تصویر دیکھ کے۔ حضور نے کہا تھا صلہ رحمی کرو، اور ہم نے اپنے بھائی کے بچوں کو سکول سے ہٹا کے اپنی دکان پہ نوکر رکھ لیا۔ وہ میرے بچوں سمجھ جاؤ، جا کے ماں باپ کی عزت کرو، پریا پریا ریڑا سی کلیاں کلیاں کر دیتا ہی، ربا کی انہیں سا کی کر دیتا ہی۔ آج کتنے دوست احباب ہیں، میں سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے یہ میرے آنسوؤں کی لاج رکھے۔ ناصر مدنی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک میڈیا کو سبسکرائب کیجیے۔